السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا گلاس، اسٹیل کا گلاس زیر بحث ہے۔ پریشانی ہے، کس کو پریشانی ہے اس پر؟ مریم نواز سے کس کو پریشانی ہے؟ مریم نواز غیر اہم ہے، مریم نواز کے سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مریم نواز کا ایک ایک قدم وہ جو اٹھاتی ہیں اسے بھونچال اٹھ جاتا ہے، چاہے ان کے جوتے ہوں، چاہے ان کے پرس ہوں، چاہے جو مطلب ان کی حرکت ہوتی ہے، یعنی متحرک ہوتی ہیں، کہیں بھی اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے نہیں 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 یہ تو غیر اہم ہے۔ اب گلاس ہے مریم نواز کے ہاتھ میں، اس گلاس پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے نہیں، اور اس گلاس میں کیا ہے، اس پر بحث کیوں چھڑی ہے، یہ بحث کتنی پرانی ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی، اور آخر میں ہمارے مہربان جو اپنی آرا سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، اس پر ذکر ہوگا ان کا۔ مریم نواز نواز شریف صاحب کی بڑی صاحبزادی ہے، سب کو پتہ ہے۔ نواز شریف یعنی مریم نواز کے ابا سے لے کر مریم نواز کے گلاس تک ہر چیز، ہر بات ان کی اس پر تنقید ہوتی ہے، اور پھر ساتھ اٹھ کر کہا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے فواد بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ بچے ہیں، ان کا کیا، ان کو تو سیاست میں کچھ آتا ہی نہیں، اگر ان کو کچھ نہیں آتا تو پھر بحثہ بحثی کس چیز کی، پھر ٹرولنگ کس چیز کی۔ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ایک ہیں اپنا زارا علی، انہوں نے کچھ تصویریں شیئر کی ہیں مریم نواز صاحبہ کی، اور وہ بڑا مہذب انداز میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن پھر اس کے نیچے جو معاملات ہیں، اور پھر میں جب دیکھ رہا تھا پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی آ گئے اس میں، اور پھر ہمارے دوست شرارت کرتے رہتے ہیں، عمران شفقت صاحب، وہ کیونکہ جرنلسٹ ہیں تو وہ اپنا سوال پھینک دیتے ہیں، اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی خباثت کہاں سے کیسی نکل رہی ہے۔ ظاہر ایک ہوتا ہے ہم صحافی سوال چھوڑتے ہیں، پھر جس کا جو ظرف ہوتا ہے وہ اس طرح کا جواب دیتا ہے، تو ایک سادہ سا سوال عمران شفقت نے بھی چھوڑا، تو اس پر جب میں نیچے دیکھ رہا تھا کہ مطلب پھر جو ذہنیت ہے نا لوگوں کی، وہ کھل کر نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جس کا جو ظرف ہے وہ بات کرتا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھی بات کرے گا، اور جو کم ظرف ہے وہ کم ظرفی کی بات کرے گا۔ حالانکہ مطلب اب زارا علی صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑی ظرف والی بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اہل علم روشنی ڈالیں کہ اس اسٹیل کے گلاس کی کیا اسٹوری ہے جسے مریم ہر جگہ ہاتھ میں لے کر گھومتی ہیں۔ آپ ہی مریم، آپ ہی بتا دیں آخر اس گلاس میں کیا ہے۔ اب اس کے نیچے انہوں نے 3 4 5 تصویریں مریم صاحبہ کی شیئر کی ہیں، مختلف اوقات کی، مختلف موقعوں کی، تو اس کے نیچے بھی پھر لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کے احترام سے کہا کہ جی آپ ہی بتائیں اس گلاس میں کیا ہے۔ تو اور پھر کسی نے جادو ٹونا نکالا، کسی نے پڑا ہوا اس میں پانی نکالا، کسی نے کوئی اور حرکت، کسی نے کوئی اور کمظرفی کی بات کر دی، لیکن اصل نقطہ مریم نواز غیر اہم ہے، تو پھر اس طرح ان کی چیزوں کو، اور پھر ٹرولنگ جو کرتے ہیں وہ جو خاص ٹرولز ہوتے ہیں جو سرکار کے پیرول پر کام کرتے ہیں یا سرکار کے سپورٹر ہوتے ہیں، وہ پھر اس پہ شروع ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور تصویر ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ وہاں پر وادی نیلم میں کہیں شارجہ گئی تھی، تو وہ سامنے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، بیچ میں دریا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے اس نے کسی درخت کے نیچے دریا کے کنارے ایک تصویر بنائی ہے، وہ تصویر ہے۔ تو اس تصویر کے بعد شہباز گل صاحب نے نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی ایک پرانی تصویر شیئر کی ہے، وہی تصویر اور نواز شریف صاحب کی پرانی، اور شو یہ کیا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ تصویر اپنی اور اپنے والد صاحب کی شیئر کی ہے، حالانکہ وہ جو درخت کا اور وہ جو موقع ہے، وہ جو جائے وقوع ہے جہاں تصویر بنائی جا رہی ہے، وہ ایک ایک لمحہ وہی ہے، یعنی درخت پہ اگا ہوا جو وہ اس کی ٹہنی ہے چھوٹی سی، اس کے گنچے ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں، پیچھے پانی کے بہاؤ کی لہریں بھی وہی ہیں، اس کے پیچھے بھی جو کچھ ہے وہی ہے، زمین پر جو درخت کے نیچے زمین کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی کوئی چیز چینج نہیں ہے سوائے تصویر کے۔ تو اس میں شہباز گل صاحب نے لکھا ہے کہ جی میاں صاحب جب سے اس مقام سے ہلے شاید وقت بھی ٹھہر گیا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، ایک پتا بھی نہیں پھوٹا، کمال ہے، جال سازی میں مقام ہے محترمہ کا، ٹرسٹ ڈیڈ جعلی، قطری خط جعلی، کیلیبری فونٹ جعلی، انقلاب جعلی، اور کشمیر سے محبت بھی جعلی۔ محترمہ صرف اس وقت سچ بولتی ہیں جب وہ خاموش ہوتی ہیں۔ اب پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے کیونکہ اٹھائی ہے، وہ جو تصویر شیئر کی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ کر کے شیئر کی ہے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے جال سازی کی ہے۔ میں مریم نواز صاحبہ کو ریگولر فالو کرتا ہوں، تو میں پھر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ یار مریم نواز نے تو اسی کوئی تصویر شیئر نہیں کی تھی۔ پھر میں نے وہ مسلسل دیکھا 4 5 دن، کیونکہ حالانکہ تصویر وہ کل کی ہے، تو میں جاتا گیا، نیچے جاتا گیا، کہیں مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایسی تصویر جو مریم نواز صاحبہ نے شیئر کی ہو۔ تو جو جال سازی کا الزام لگا رہے ہیں، جال سازی وہ کر رہے ہیں، یعنی خود ہی مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کو ادھر سے اٹھا کے، لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ ان کے ادھر تو نہیں پڑی ہوئی، اگر انہوں نے لگائی ہوگی تو پھر انہوں نے ڈیلیٹ تو نہیں کی ہوگی۔
تو خیر یہ تو تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ تصویر والا جو شہباز گل صاحب نے کیا. دوسری شرارت ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے کی, اور عمران شفقت صاحب نے جو پڑھا کہا جو سوال اٹھایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر میں چلتا ہوں آگے. مریم بی بی کے ہاتھ میں ہر وقت رہنے والے اس گلاس کی سب سے زیادہ ٹینشن کس کو ہوگی؟ درست جواب دینے والوں کو 21 توبوں کی سلامی دی جائے گی. اب عمران شفقت 21 توبوں کی سلامی کسی کو کیا دیں گے؟ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہوں گے, بال اپنے نوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو جواب آ رہے ہیں یہ کیا ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کے طرح طرح کے لوگ, عجیب مطلب جس کو بندہ بکواس کہے نا, بکواس قسم کے جواب زیادہ ہیں اس میں, اور وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا. اب یہاں پر جو زہرا علی کا تھا اس کو میں نے ذرا جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو وہ شاید یہ ثابت کرنا یا یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو یہ خدشہ ہے, ان کو یہ شک ہے کہ کہیں مریم نواز صاحبہ کو جادو ٹونے والا وہ جو ہوتا ہے نا پڑھائی کیا ہوا پانی, کہیں دم والا پانی تو نہیں وہ لے کر پھر رہی ساتھ ساتھ. تو وہ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان اس طرح کے وہ اعتقادات میں ہوتے ہیں اور وہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں, اور عقیدوں پہ تو کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن اس سے آگے جب معاملہ جاتا ہے نا تو وہ معاملہ سنگین ہو جاتا ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید پبلکلی کھاتی نہیں تھی. ایک بار ان کی گلاس کی تصویر بن گئی تھی, اور اس تصویر کا جو بنایا گیا تھا ان کے اوپر جو اس طرح کے الزام بنائے گئے تھے, لگائے گئے تھے, تو وہ مطلب بندہ بات نہیں کر سکتا, ذکر نہیں کر سکتا. تو وہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ہے نا کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں, دیکھنا حد نظر سے آگے دیکھنا, بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے. وہ پوری نظم ہے, وہ اسی طرح کے خیالات, اسی طرح کی پابندیوں پر ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جی رہا ہے, اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہے, کہ اس نے کیا پہننا ہے, اس نے کیوں پہننا ہے, کب پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کب پہننا ہے, کب کھانا ہے. ہاتھ میں گلاس اٹھائے, تصویر, اعتراض, بس شروع ہو گئے بھائی, ٹرولنگ شروع ہو گئی. آصف زرداری صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا, میں موجود تھا اس جلسے میں, جس جلسے میں آصف زرداری نے جو عارف لوہار صاحب کی جگنی پر بھنگڑا ڈالا تھا, جگنی پر وہ جگنی کیا تھا, ڈانس کیا تھا, رقص کیا تھا. تو اس سے پہلے انہوں نے وہ پانی چھوٹی بوٹل میں, وہ میرا خیال ہے فرانس کا پانی, پتہ نہیں کہاں کا پانی پیتے ہیں, وہ پانی کی بوٹل ان کو جو ان کے جو سیکریٹری وغیرہ تھے وہ لائے, انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ لگائے, اور پھر ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے یار وہ زرداری صاحب کیا پی رہے تھے. یار زرداری صاحب کو اگر کوئی ایسا کچھ کرنا ہوگا تو وہ جلسے میں بیٹھ کے کریں گے. پانی ہی تھا بھائی, پانی پیا انہوں نے, وہ کرتے ہیں نہیں کرتے کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو ایشو یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی کڑی ایک نگرانی لوگ کرتے ہیں, اور اسی بلا وجہ کرتے ہیں, اور ایسی فضول کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. مجھے ابھی یاد ہے پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ جب نکلتی, انہوں نے پرس پکڑا ہوا ہے, تو پرس کا وہ دیکھتے ہیں کہ کس اس کا ہے, برانڈ کا ہے, اس پر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد مریم نواز کا پرس 3 لاکھ کا, مریم نواز کی جوتی دیکھتے, جوتی کی تصویر بناتے, مریم نواز کے کپڑے, مطلب ایک ایک چیز, ایک ایک بات. اب مریم نواز کا گلاس, مریم نواز صاحبہ کے ابے سے لے کے مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں تھامے ہوئے گلاس تک پر نظر ہے قوم کی تو خیر نظر اتنی کہاں ہوگی. قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا لے کے پھر رہے ہیں. حالانکہ گلاس وہ نہیں, گلاس کیا ہے, وہ اسٹیل کا ایک تھرموس ٹائپ جو ہوتا ہے, جو سفری ایک بندہ لیتا ہے اپنے ساتھ, اگر اس میں کوئی ٹھنڈی چیز رکھنی ٹھنڈی رہے, گرم چیز رہتی گرم رہے. ہمارے دوست فیصل وڑائچ صاحب, وہ بھی ذرا تھوڑے سے ممی ڈیڈی اسٹائل کے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ میں ایک رکھا ہوتا ہے ہمیشہ, وہ اپنا پانی بھی اس میں ڈال کر پیتے ہیں. وہ انہوں نے اگر کوئی کہوا پینا ہو تو وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, کافی ڈالنی ہو تو اس میں سپ پیتے رہتے ہیں. تو ٹائم نہیں ہوتا ہے, ایک ہی ساتھ نہیں پینا ہوتا, سفر میں بندہ ہوتا ہے تو ایک ساتھ چیز نہیں پی سکتا. تو اس طرح کی چیز ہے جس کے اندر وہ آپ اگر کلوز کر کے وہ تصویریں ہیں اس میں دیکھیں تو چوڑی بھی ہے کہ وہ جو ڈھکن لگتا ہے تو وہ بھی ہے. تو وہ لے کے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو مراد کہ یہ والی قوم, ہماری قوم پاکستانی قوم نہیں, یہ جو پروپیگنڈا کا شکار لوگ ہیں, جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بختیار بھٹو کی شادی منگنی, ایسے گھسے اس منگنی میں, ایسے گھسے کہ وہ جو چودھری صاحب جن کے ساتھ بختیار کی شادی ہو گئی ہے, ان کا پتہ نہیں کہاں سے شجرہ نکال کر لائے. ہم وضاحتیں کیا, ہم تو خبر دے کر تھک گئے کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے جی, وہ فلاں عقیدے کے صاحب ہیں. اور آصف زرداری نے اپنی ابھی تک آپ جب بھی بختیار کا ذکر ہو, آصف زرداری کا ذکر ہو, تو جناب وہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں میں بیٹی بیاہ دی ہے. اچھا جی وہ فلاں مطلب اچھا وہ خاندان نے وضاحت کر دی ہے, انہوں نے کہہ دیا ہم وہ نہیں ہیں. یہاں پر انہوں نے جی وہ کر دی ہے. پھر وہ ایک وہ نقیب اللہ محسود, اس کے ساتھ تصویریں. مطلب جو بھی آپ نے اپنی پولیٹیکل کلاس کے ساتھ جو حشر کرنا ہوتا ہے
ان ٹرولز نے. اب اس کے پیچھے کون ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کون کر رہے ہیں یہ. دوسری طرف یہ نہیں جاتے سیاسی کلاس ان کا، یعنی ایک ایک چیز نا ان کی ہاں نظر پہ ہونی چاہیے قوم کی، بالکل ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ اگر بہت مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی اگر بہت برانڈ پہنتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک امیر خاندان کی ہیں، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں کا ہے جی. وہ کہتی ہے میرا حساب کتاب ہے، میرا یہ تو میں نے یہاں سے خریدا، یہ ہے میرا. اس کا منی ٹریل جو ہوتا ہے وہ پوچھنا چاہیے. لیکن اخلاقیات سے گری بحث، اخلاقیات سے گری باتیں کرنا اور پھر اس کو اس طرح اچھالنا، یہ جو ہے نا ہمارے اس میں مطلب کل وہ پرسوں جو میں نے ذکر کیا تھا، پرسوں کی تقریر کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی، کیونکہ وہ تقریر مریم نواز صاحبہ کے خلاف یا ان کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف وہ تقریریں تو کرتے رہے، لیکن ان کو بعد میں میرا خیال آیا ہوگا یا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے فالوورز، ان کے جیالے، ان کے کارکن ذاتیات پر اتر آئے ہیں. تو انہوں نے پھر وضاحت کر دی تھی کہ جی ہماری مخالفت سیاسی ہے، سیاسی مخالفت کریں گے، ذاتیات پر کوئی تنقید برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس، جو پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں، کارکن ہیں، وہ مریم نواز کی ذات پر حملے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک عجیب المیہ بن گیا ہے کہ جس جماعت کا یہ فخر تھا کہ جی ہم خواتین کی ذات کو نہیں اچھالتے، مخالفین کی خواتین پر تنقید، اس طرح تنقید یا ذاتیات پر، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، ان کی ذاتیات پر، ان کی ذاتی زندگی پر ہم نہیں حملے کرتے. لیکن وہاں پر اب وہ اس جماعت کے کچھ لوگ وہ بھی کرنا شروع ہو گئے. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون آغاز میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو کرتی رہی ہے. اب پی ٹی آئی اس سے کوئی 10 ہاتھ آگے نکل گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی کردار کشی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے. اب کردار کشی میں والد صاحب کی سیاست سے لے کر اب وہ ان کا جو سفری گلاس ہے وہ تک شامل ہو گیا. اب اس پہ اب لوگ جو فکرے کس رہے ہیں، اس پہ جملے بازیاں ہو رہی ہیں. عجیب و غریب قسم کا تماشا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عمران شفقت صاحب سے پہلے وہ جو زہرا علی صاحب کا میں نے دیکھا، پھر شاہ جی نے شرارت کر دی. تو شاہ جی کی شرارت نہیں تھی عمران شفقت کی. عمران شفقت صاحب نے جو کیا ہے وہ ایک سوال اٹھایا ہے جانچنے کے لیے کہ بھئی اس میں ظاہر پریشانی کس کو ہوگی. اب وہ تو نیچے جو اکاؤنٹس جو جواب آ گئے نا تو پھر پتہ لگ گیا کہ کس کو پریشانی ہے. مریم نواز تقریر کرتی ہیں، اس کی تقریر کا سیاسی جواب آنا چاہیے. مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اس کا جواب آنا چاہیے. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو بچے ہیں جی، ان کو کیا پتہ ہے، انہوں نے کبھی کمایا کھایا ہو، کبھی کچھ خود کام کیا ہو تو ان کو پتہ. بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے ملک کو تباہ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ سلیکٹڈ ہیں. وہ کشمیری لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، وہاں کشمیر میں جو تقریریں کر رہے ہیں، الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، وہاں کشمیریوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہمارے اوپر بلا مسلط ہے آپ اپنے اوپر مت آنے دیجیے، کیونکہ پاکستان کو میں تو انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو اب ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. اس جواب میں کیا ہے جی؟ پروپیگنڈا ہے، وزیروں سے لے کر ٹرولز تک پروپیگنڈا. اور اب ہاتھ آ گیا وہ گلاس، جس گلاس میں یا تو کہوا ہوگا یا پھر پانی ہوگا جو ظاہر بندہ گھونٹ گھونٹ سفر میں پی رہا ہوتا ہے، یا اپنا پانی. ظاہر آب و ہوا چینج ہوتی ہے، بندہ سفر میں ہے تو کسی اور علاقے کا پانی راس نہیں آتا تو بندہ اپنا پانی ساتھ لے کر جاتا ہے، یا اپنا کہوا، اپنی کافی، اپنی چائے ساتھ بندہ لے کر رکھتا ہے کہ یار گھونٹ گھونٹ پیتے رہیں گے. اب وہ گلاس پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ اہم ہو گیا کیونکہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. مریم نواز اہم نہیں ہے نا؟ لاجک ہے نا؟ دلچسپ. تو ٹینشن تو ہے عمران شفقت صاحب. مریم نواز صاحبہ کی گلاس نہ ہو، مریم نواز صاحبہ کی تقریروں سے بھی بڑوں کو ٹینشن ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. وہ اسلام آباد میں، وہ مطلب ہر جگہ اسلام آباد کے اڑوس پڑوس، وہ چاہے کسی پر تنقید نہیں کر رہی، چاہے اس طرح نام نہیں لے رہی، چاہے وہ بڑی وہ جو جلسوں میں تقریریں کیا کرتی تھی وہ نہیں کر رہی، لیکن ٹینشن تو ہے، ان کو بھی ٹینشن ہے. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر ہو جائے. انصر عباسی صاحب ہیں، انصر عباسی، وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دے کر ساری اپوزیشن اور بالخصوص نواز شریف کے بیانیے کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں مجھے اختلاف ہے جی. یہ نواز شریف صاحب کا ہی بیانیہ ہے. نواز شریف صاحب کے 2 بیانیے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک بیانیہ لڑنے کا ہوتا ہے، ایک بیانیہ مفاہمت کا، ایک پوزیشن پہ آ کے پھر بارگیننگ کرنے کا. تو نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو آگے کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو آگے کرتے ہیں. اس میں نہ مریم کا قصور نہ شہباز شریف صاحب کا. اگر یہ ٹھیک کام ہے نواز شریف صاحب کا ہے، اگر یہ خراب کام ہے نواز شریف صاحب کا ہے. تو اس میں بیچارے شہباز شریف صاحب تو مفت میں رگڑے جا رہے ہیں جی. زاہد حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ان لوگوں پر ہنسی آتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف لیڈر ہیں، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر سے زیادہ کچھ نہیں.
بہت اچھا کمنٹ ہے جی. شہباز شریف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ میری اس پالیسی کی وجہ سے ہم نے ترقی کی. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی اس پالیسی کی وجہ سے. اور آخر میں مجیب الرحمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کشمیر کا سودا خان کر چکا, اب کس منہ سے کشمیریوں کا سامنا کرے گا, شرم اور غیرت نام کی چیز اس شخص میں ہے. یہ جو ان کا سوال ہے, اور یہ میں سوال ہی چھوڑے جا رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.